مولا امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ غازی عباس چوتھے امام غازی کے بعد سرکار ہم شکل پیغمبر جناب قاسم، یہ ساری ولادتیں اس مہینے میں ہیں۔ 4 مصرے میں نے کبھی کہے تھے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ آ گئے عباس و اکبر زینب و عابد حسین، آ گئے عباس و اکبر زینب و عابد حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ آ گئے عباس و اکبر زینب و عابد حسین، آ گئے عباس و اکبر زینب و عابد حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ آ گئے عباس و اکبر زینب و عابد حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ لیجئے حضرات، میرے فہرست میں کچھ مقررین کے بھی نام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ معرفت سرکار وفا کی وادی میں قدم رکھا جائے اور کچھ نثری گوہر آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے میں گزارش کروں عالی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب، امام جمعہ، رانچی، جھارکھنڈ، ہندوستان، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ہادینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ولدی سنقر عنی فی یوم القیامہ صلوات۔ آج کے اس تاریخی عالمی جشن کی صدارت فرما رہے استاد ذی العلام آیت اللہ مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ وقابہ امید جامع جوادیہ بنارس، اور بالخصوص الرحمن ٹورز کے خادم عالی جناب مولانا سید طاہدہ صاحب قبلہ، اور برادر عزیز حجت الاسلام عالی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ، جو اس تاریخی جشن کی نظامت فرما رہے ہیں۔ یہ معزز سامعین، آج ہم یقیناً جنت میں بیٹھ کے مالک جنت کا جشن منا رہے ہیں، اور یہ وہ جشن ہے کہ باوفا کا جشن ہے۔ یہ جشن اس کا جشن ہے جو تمنائے مولائے کائنات ہے، یہ اس کا جشن ہے جو تمنائے علی ہے۔ ساری کائنات حلال مشکلات مولائے کائنات کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میرا مولا خود عباس غازی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، علماء تشریف فرما ہے
کہ میرے دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک قیامت کے دن میرا عباس ہے۔ آج ہم اس کا جشن منا رہے ہیں کہ جس کے لیے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عباس بھی ایک شعر ہے۔ فیروز اللغات میں پڑھنے کو ملا کہ جو بچہ انگڑائی لے رہا ہے اسے بھی شعر کہا جاتا ہے۔ اور جب میرے مولا اس کائنات میں آئے ہیں تو امیر المومنین کی آغوش میں انگڑائیاں لے رہے تھے۔ جب انگڑائیاں لے رہے تھے تو خود میرے مولا نے فرمایا یہ عباس ہے، یہ عباس ہے، یہ عباس ہے۔ عباس اس شیر کا نام ہے، اس وفادار کا نام ہے کہ آج آپ نے بھی قبلہ ندیم بھائی سے سماعت فرمایا کہ آج ہمارے مقدر کی سب سے بڑی معراج ہے کہ ہم آج اگر اپنے ملکوں میں رہتے تھے، اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو غازی کا جشن مناتے تھے۔ آج ایسی جگہ جشن منا رہے ہیں جو سرداب باب الحوائج کے اس روضے کے نیچے ہے، اور یہاں جشن منا رہے ہیں، یہاں سے آواز حسین کو مبارکباد کی دے رہے ہیں کہ آقا آپ کے بھائی کا جشن ہم اس دیار میں منا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ عباس اس ذات کا نام ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات نے کوئی نہیں ملے گا جو کہے کہ علی نے کہیں بھی یہ کہا ہو کہ پروردگار مجھے یہ دے دے، پروردگار یہ مجھے یہ دے دے۔ اللہ نے علی کو سب کچھ بن مانگے دیا، اور عباس دیا ہے تو مانگنے کی بدولت پر دیا ہے۔ عباس دیا ہے تو مانگنے کی بدولت دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، غازی کی حکومت کسی ایک قریے میں نہیں ہے، کسی ایک گوشے میں نہیں ہے، کسی ایک شہر میں نہیں ہے، بلکہ غازی کی حکومت ساری کائنات میں پائی جاتی ہے۔ آج عالمی جشن اس لیے لکھا جاتا ہے، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جشن عالمی کیسے ہو جاتا ہے؟ عالمی نہ لکھا جائے تو کیا لکھا جائے؟ اس لیے یہ کسی ایک علاقے کا مولا نہیں ہوتا، پورے عالم کا مولا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جشن عالمی نہیں منایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج غازی کا جشن جو منا رہے ہیں، ایک بات عرض کر دوں کہ ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے ہی پڑھا ہے، اور قانون حکومت بھی ہے کہ جس ملک کا معاملہ ہوتا ہے پرچم اسی ملک میں لہرایا جاتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اگر اسی عراق کے پرچم کو اپنے پڑوسی ملک میں لے آ کے اس کے پارلیامنٹ پہ لہرا دیں تو یہ لہرانا جرم کہلائے گا، سزا دی جائے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مگر واحد ایک ایسا پرچم ہمیں پوری کائنات میں ملا کہ عزیزان گرامی، جو ہندوستان میں ہے وہی پاکستان میں ہے، جو پاکستان میں ہے وہی نیو جرسی میں ہے، وہی لندن میں ہے، وہی عراق میں ہے، وہی ایران میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علمدار حسینی کی حکومت کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں عباس غازی کی حکومت پائی جا رہی ہے۔ عباس کی حکومت اسی غازی کو عزیزان گرامی پانے کے لیے علماء تشریف فرما، استاد ذیل اللہ تشریف فرما ہیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال یہاں تو زبان لکنت کرتی ہے بزرگوں کے سامنے، چونکہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے انہی بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کا فیض ہے، زانو ادب طے کرنے کا پروردگار نے یہ اجر دیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، تو عباس کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عباس غازی اس ذات کا نام ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ ایسے کوئی گھرانے کی عورت تلاش کرو جو خاندان بہادر ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، خاندان بہادر ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو مولا تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلا رہا ہو وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ خاندان کی ہو، یعنی زمانہ بتانا یہ چاہتے ہیں میرے مولا کہ سنو، ہم نے اپنے بھائی عقیل سے کہا ہے تلاش کرو۔ اور جب عقیل رشتہ لے کر کے عزیزان گرامی پہنچے، اور اس خاندان میں جو کلابیہ کا خاندان ہے جب پہنچے، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی دیکھا جناب ام البنین کے والد محترم نے جیسے ہی دیکھا عزیزان گرامی کہ آئے ہیں، پوچھا کس لیے آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جیسے ہی عقیل نے اپنے بھائی کی خواہش بتایا، تاریخ کہتی ہے جناب عقیل کے سامنے وہ شکر ادا کرنے لگے، اور ادھر میرے مولا نے عزیزان گرامی جناب عقیل نے آواز دی کہ میں جو رشتہ لے کے آیا ہوں جرار کا رشتہ لے کے آیا ہوں، کرار
گوہر کا رشتہ لے کے آیا ہوں، میں اس بہادر کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو مشکل کشا ہے، جو حلال مشکل کشا ہے۔ عزیزان گرامی، حزام نے فرمایا اچھا میں ذرا سا سمامہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی سمامہ کے پاس گئے، وہ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ بات عزیزان گرامی جناب فاطمہ کلبیہ کے پاس پہنچی، عزیزان گرامی جیسے ہی پہنچی کیا دیکھا، آواز آئی، باپ نے پوچھا بتاؤ بیٹی تمہارا رشتہ آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ سننا تھا کہ جناب عزیزان گرامی وہ شریک حیات ام البنین جو ہیں عزیزان گرامی وہ سجدے میں گر گئیں، سجدے میں گر گئیں۔ پوچھا بیٹا کیا ہے؟ آواز دی کہ بابا آپ کو معلوم نہیں ہے جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو سجدہ شکر کیا جاتا ہے، لہذا آج اس رشتے پر میں سجدہ شکر کر رہی ہوں۔ عزیزان گرامی یہ وہ رشتہ ہوا کہ اس کائنات میں میرا اور آپ کا مولا 4 شعبان المعظم کو عزیزان گرامی اسی زمین پر پیدا ہوا۔ آج اپنے باب الحوائج کا جشن منا کر کے آج الرحمن ٹورس نے اس لیے اہتمام کیا غازی کے حرم میں، غازی کی اس چوکھٹ پر کہ تاکہ آئے ہوئے زائرین، آج ابھی سنا بھی عزیزان گرامی برادر عزیز سے دوہری عبادت ہو رہی ہے۔ آج جو بول رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی عبادت ہے، زری دیکھ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، نگاہیں اٹھ رہی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ آج اپنی ماؤں کو سلام کرو کہ انہوں نے پال کے تم کو ایسا عزادار بنایا، ایسا عباس کا چاہنے والا بنایا کہ آج حرم عباس میں بیٹھ کر کے عزیزان گرامی تم مبارکباد دے رہے ہو۔ کسے مبارکباد دے رہے ہو؟ اس ام البنین کو، کیوں؟ جس کا بیٹا عباس ہے، جس کا بیٹا عباس ہے، اور عباس غازی کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ لہٰذا آؤ جشن عباس مناؤ، اس طریقے سے مناؤ کہ جیسے منانے کا حق ہے۔ غازی کے آپ لبیک کہتے ہیں، آپ لبیک یا حسین لگاتے ہیں، لبیک یا عباس لگاتے ہیں، تو صرف یہ یاد رکھیے گا زبان سے لبیک کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس لبیک کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارے اندر پایا جانا چاہیے۔ حسین جیسا چاہتے ہیں ویسے ہم بن جائیں تو یہ لبیک میں اور کامیابی ہے۔ عباس جیسی وفا چاہتے ہیں ویسی وفا ہمارے اندر آ جائے تو لبیک یا عباس کہیں گے تو اس کا اثر اور ہوگا۔ اگر بھائی بھائی میں نفرت ہے تو مٹا کے جاؤ، رشتہ داروں سے نفاق ہے تو مٹا کے جاؤ۔ اس لیے زیارت حسین جو ہے تمہارے لیے بدلاؤ کا مقام ہے، تمہاری تبدیلی کا مقام ہے۔ کربلا آ جانا کامیابی نہیں ہے، کربلا کے بعد بدل کے جانا یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ آئے ہیں کربلا تو کربلا آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے، اور جب بلایا جاتا ہے تو جب یہاں سے جاؤ یہ جشن باب الحوائج منا کر تو لوگ تم سے پوچھیں کہ آج اس جشن منا کے آنے والوں میں اتنی تبدیلیاں ہیں تو جسے یہ مان رہے ہوں گے وہ کیسا رہا ہوگا۔ لہٰذا ہم اس دیار میں جشن منا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ پورا مہینہ عبادت کا ہے۔ ایک فقرہ میں اور کہتا ہوں، کتنی بڑی عظمت ہے اس ماہ شعبان المعظم کی کہ جس مہینے میں حسین مظلوم کربلا کی ولادت ہے اس میں کوئی ایک غم نہیں ہے۔ اس شعبان المعظم میں کوئی ایک بھی غم نہیں ہے، اور جس میں حسین کا غم ہے اس میں کوئی ولادت نہیں ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس ماہ شعبان کی کہ جس میں حسین نے مظلوم کربلا کی ولادت ہے، باب الحوائج کی ولادت ہے، شبیہ پیغمبر کی ولادت ہے، فیضان اکرام ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آج شب ولادت امام زین العابدین بھی آپ منا رہے ہیں، اور آئیے مل جل کر کے ان کے فرزند کی ولادت پر ہم اپنے امام کی بارگاہ میں آواز دیں، مولا آپ کے بیٹے کی مبارک، آپ کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو۔ اس لیے وہ سید الساجدین ہے، وہ زین العابدین ہے جس کی آج شب ولادت ہے۔ عزیزان گرامی یہ یاد رکھ لینا، سید الساجد سجدہ کرنے والے اور ہوتے ہیں، سید الساجدین اور ہوتا ہے۔ عبادت لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ زینت مل جائے، یہ وہ ہے جو زین العابدین ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں ایک خوشی کا مقام ہے کہ ہم حرم باب الحوائج میں جشن منا رہے ہیں، اور دعا کریں کہ ہماری زندگی کی ہر شب عبادتوں میں گزرے، ہر دن عبادتوں میں گزرے،
ہم بار بار کربلا آئیں اور ایک پیغام اپنے جانے والوں کو ضرور دیا کیجئے کہ کربلا کی زیارت غریب نہیں بناتی، امیر بناتی ہے۔ کربلا کی زیارت غریب نہیں بناتی، امیر بناتی ہے۔ اور زیارت کربلا کے لیے جب آؤ گے تو بابل حوائج کی بارگاہ میں جب آؤ گے تو تمہاری مرادیں پوری ہوں گی، بارگاہ حسین میں پہنچو گے وہاں تمہاری مناجاتیں پوری ہوں گی۔ لہٰذا ہم جشن باب الحوائج اس بارگاہ میں منا رہے ہیں جو باب الحوائج ہے، جو تمام عجائبات کی جمع ہے۔ اور کیا چاہیے تمہیں بارگاہ حسین سے؟ کیا چاہیے تمہیں بارگاہ باب الحوائج سے؟ جب خدا پطرس کو صرف گہوارے سے مس ہونے پر بالوں پر عطا کر دیتا ہے تو آپ کو کیا اپنی ذریع سے اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ لہٰذا اس ذریع میں آنے کے بعد ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں اپنے مولا سے مانگتے ہیں۔ لہٰذا عباس غازی کی وفا، عباس غازی کی ولادت اتنی مناؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس کا بیٹا اتنا جری ہے، بہادر ہے، اس کا باپ کتنا عظیم رہا ہوگا۔ زمانے والوں، یہ مولا عباس کی وہ ذات ہے۔ یہ ایک مورخ گیبن نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے جس قوم کو بزدل بنانا ہو ان کے یہاں سے بہادروں کا ذکر ہٹا دیا جائے وہ قوم بزدل ہو جائے گی۔ ہم اس لیے باب الحوائج کا ذکر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ علی کے چاہنے والے بزدل نہیں ہوتے، عباس کے چاہنے والے بزدل نہیں ہوتے، عباس کے چاہنے والے بزدل نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والے بزدل نہیں ہوتے۔ بزدل وہ قومیں ہوتی ہیں جو خوف سے میدان چھوڑ کے بھاگ جایا کرتی ہے، وہ بزدل نہیں ہوا کرتی۔ جس کا باپ بھی میدان میں جمع ہو، جس کا بیٹا بھی میدان میں جمع ہو۔ صلوات محمد وآل محمد۔